ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی الحمد للہ وکفی۔ وعلیکم السلام۔ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 274۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین وعلیکم السلام الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ انفاق کی بات تقریباً اپنے مکمل ہونے کے قریب ہے، اور اس میں آج اس آیت میں انفاق کا ایک اور پہلو جو کہ سمجھنے کے قابل ہے یہ بتایا جا رہا ہے۔ انفاق کے بارے میں بہت ساری باتیں سمجھا دی گئی ہیں۔ اس کا جو دینے کا طریقہ کار ہے، انفاق دینے کا طریقہ کار، اس بارے میں ایک آیت پہلے ذکر ہوئی ہے، لیکن اس میں اس کا ایک اور زاویہ مد نظر تھا۔ اب جب ہم یہ آیت جو آج پڑھیں گے اس کو اس کے ساتھ رکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس آیت کا معنی خود بخود مختلف ہو جاتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اس آیت کا معنی سمجھنے کے بعد اس آیت کا معنی ہمیں زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھ آ جائے گا۔ پچھلی آیت میں ہم نے کہا تھا، یہ آیت نمبر 271 تھی۔ اس آیت میں خدا کریم نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ۔ اور آج فرما رہا ہے کہ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ اس آیت کا معنی پچھلی کا تھا کہ جو صدقات کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب یہ اس کا معنی جو پہلے ہم کر چکے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ آج معنی ہو جائے گا اس کا۔ پہلے آج والی آیت کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اس آیت میں خدا کریم فرما رہا ہے کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال باللیل والنہار، رات کو
یا دن کو سرًا و علانیتاً، سری انداز میں، یعنی کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے، صرف اس شخص کو متوجہ کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں یا اس کو دیتے ہیں، یا یہ ہے کہ علانیتاً، ایسے چھپا کر نہیں دیتے ہیں بلکہ سامنے دے دیتے ہیں۔ یہاں اس فرد کے ساتھ جو لینے والا ہے اور وقت کی بات ہے، وقت کہ کس وقت یہ کام آپ کر سکتے ہیں، کرتے ہیں یا کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ باقاعدہ اس چیز کو کسی شخص کے حوالے کر رہے ہیں تو انداز کیا ہونا چاہیے، وقت اور انداز۔ یعنی آپ جو یہ کام کر رہے ہیں، آپ سامنے نہیں آنا چاہتے، آپ سامنے نہیں آنا چاہتے، اس بندے کو بھی سامنے نہیں لانا چاہتے، یہ کام آپ سرًا کر رہے ہیں۔ وہاں جو پچھلی آیت تھی اس میں جو فوکس تھا وہ خود صدقات پہ تھا، یہاں اس کے انداز پہ اور وقت پہ فوکس ہے۔ اور وہاں یہ تھا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو باقاعدہ آپ اعلان کرتے ہیں، تبدو الصدقات، ابدا یعنی باقاعدہ کوشش کر کے اس کو سامنے لے آنا، سامنے کرنا۔ صدقات پر مفعول اس وقت صدقات بنایا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کہ کس نے لینا ہے، کس کو ملنا ہے، اس بارے میں کوئی بات نہیں خدا کریم فرما رہا، صرف صدقات کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ان صدقات کو آپ باقاعدہ اعلان کرنا چاہیں، سب کو بتا کر یہ کام کریں کہ بھائی فلاں تاریخ کو فلاں بندے کی طرف سے یہ چیز سب کو دی جائے گی، یا یہ چیز جیسے کہ ابھی آپ دیکھتے ہیں بعض کتنے مخلص لوگ اور کتنے اچھے لوگ وہ اپنے نام کی پلیٹ لگوا دیتے، مسجد بنواتا ہے بندہ اور پھر ساتھ ہی لکھ دیتا ہے کہ یہ فلاں نے بنوائی ہے۔ یا یہ ہے کہ کوئی اور اچھا کام، کوئی ہسپتال بناتا ہے، جتنے ابھی ہسپتال کئی ہسپتال ہیں جن کے نام ایسے ہیں کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کس نے بنوایا ہے، وہ اپنے نام پہ یہ ابداء صدقات ہے، یعنی اس صدقے کو سامنے لے آنا۔ ایک یہ ہے کہ آپ صدقہ کر رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس نے کیا ہے، اصلا صدقہ ہے بھی یا نہیں، اصلا صدقے کا پتہ نہیں ہے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ کیسے ہوا، یا صدقے کے طور پر ہوا ہے، یا مثال کے طور پر گورنمنٹ کے ٹیکسوں سے ہوا ہے، یا باقاعدہ کسی تجارتی حوالے سے یہ کام ہوا ہے، سب پتہ ہی نہیں ہے۔ لوگ وہاں سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن کسی کو آج تک یہ نہیں پتا کہ یہ جو کام ہوا ہے یہ کسی رحم دل بندے کے انفاق کی وجہ سے، اصلا کسی کو پتہ ہی نہیں۔ یہ ہوتا ہے وہ جو تخفوہا، یعنی آپ نے کام کیا ہے لیکن آج تک کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ یہ کام بطور انفاق اور بطور صدقہ ہوا تھا، یہ ادھر اس میں تھا۔ یہ جو آج آیت پڑھ رہے ہیں ظاہراً یہ ہے کہ یہ افراد کے ساتھ مربوط ہے، وہ آیت پبلک کے ساتھ مربوط تھی، یعنی ایک چیز کو آپ
سب کو پتہ چلا کے کام کرتے ہیں، سب کو بتا کے ایسا اقدام کرتے ہیں کہ سب کے سامنے آئے، یا پھر اخفاء کرتے ہیں، یعنی ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ سب کی نظروں سے اوجھل رہے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ اچھائی کا کام یہ بطور صدقہ ہے۔ کتنے ممکن ہے کہ اگر آپ اعلان کریں تو کتنے لوگ ہوں گے کہیں گے کہ ہم نے نہیں کرنا، ہم نے یہ ادھر فائدہ نہیں اٹھانا، ہم نے اس کو استفادہ نہیں کرنا ہے، کتنے ہیں ایسے۔ لیکن آپ نہ کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ بتائیں کہ یہ آپ صدقہ کریں، آپ ایک فلاحی کام کر دیتے ہیں، اچھائی کا کام کر دیتے ہیں اور ختم شد، پھر اللہ نے کہا کہ اس کی ذمہ میرا ہے۔ اس آیت میں خدا کریم جو ہے وہ اشخاص کے بارے میں کہ جب آپ کسی شخص کے ساتھ یہ انفاق کا طریقہ کار اپناتے ہیں تو دو چیزیں جو ہے یہاں اس آیت میں بیان ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وقت کے لحاظ سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ حتماً دن ہو، حتماً رات ہو، بلکہ یہ کہہ کر کے باللیل والنہار دونوں کو جوڑ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ایسا ہے کہ مسلسل آپ کے سر پر ہے، یعنی یہ کام مسلسل خدا کی طرف سے چاہا گیا کام ہے اور اس میں کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے۔ جس وقت بھی آپ کے لیے ممکن ہے آپ اس وقت یہ کام کریں، اور اس میں یہ کہ کوئی وقت آپ کو آڑے آ رہا ہو کہ اس وقت کی وجہ سے خرابی ہو جائے، ایسا نہیں۔ الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار، وقت کی بات ہے، لیل میں کریں نہار میں کریں، یہ 24 گھنٹے کو پورے کو شامل کر دیا، اور سرًا و علانیۃً۔ پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اچھا دیں، فرض کریں کہ ہمارا کام تو سامنے آ جائے گا، نہیں دیتے ہیں بس، یعنی یہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارا کام سب کے سامنے آ جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا، تو خدا کریم کہتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ پریشان نہ ہوں، جب آپ نے اچھائی کا کام کرنا ہے تو آپ کریں۔ الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرًا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو کانوں کان آپ خبر نہیں ہونے دیتے ہیں اور اپنے مقصد تک اس انفاق کو پہنچا دیتے ہیں۔ سرًا و علانیۃً، پس تبدون اور تخفون میں اور سرًا اور علانیۃً میں فرق انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو کہ تبدون یعنی باقاعدہ آپ ابداع کرتے ہیں، یعنی باب فعل لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ظاہر کرنے کے لیے، اس کے پھیلانے کے لیے آپ اقدام کرتے ہیں، وعلیکم، مشہوری کرتے ہیں، اور اخفاء کا مطلب ہوتا ہے کہ باقاعدہ اس کے چھپانے کے لیے اقدامات کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو سرًا ہے وعلانیۃً، یہ پبلک کی بات نہیں ہے، یہ کسی شخص کے ساتھ، کسی ایک بندے کو یا جس گھرانے کو یا جس جگہ پہ آپ یہ کرتے ہیں بالکل سرًا کرتے ہیں، یعنی پبلک میں بتانے کی تو بات ہی نہیں ہے، اصلاً اس بندے تک جب پہنچاتے ہیں تو اس کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتے ہیں، سرًا کرتے ہیں، یعنی یہ ہے کہ آپ دے دیتے ہیں، ہدیہ دے دیتے ہیں، اس کو سر رکھتے ہیں، یعنی اس اپنے کام کو ایک سر رکھتے ہیں، پھر کسی کے ساتھ ذکر بھی نہیں کرتے ہیں، حتیٰ اس بندے کے ساتھ بھی ذکر نہیں کرتے ہیں۔ سر کا مطلب مکمل سر تو تب ہوتا ہے کہ جب بالکل اس بندے تک بھی، یعنی آپ کے حد تک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ انفاق ہے۔ وعلانیۃً یعنی یہ ہے کہ اگر آپ کا
آپ سے یہ ہو جائے کہ آپ اس کو ظاہر کریں، کیونکہ بعض اوقات یہ چیزیں اس لیے خدا کریم بیان فرماتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات چلی جاتی ہے کہ ہمارا تو وہ ضائع ہو گیا، ہم نے اعلان کر دیا، ہم نے بتا دیا سب کے سامنے، یا کم از کم لوگوں کے زبان سے یہ آدمی سن بیٹھتا ہے کہ آپ نے اپنی نیکی ضائع کر دی ہے، اس لیے کہ آپ اعلان کر رہے ہیں، آپ سب کو بتا رہے ہیں۔ تو خدا کریم فرما رہے ہیں کہ آپ اس حوالے سے پریشان نہ ہوں، آپ کے اندر اگر خلوص موجود ہے اور آپ اسی لیے کر رہے ہیں کہ خدا کریم نے آپ کو انفاق کا حکم دیا ہے، تو پھر آپ کا اجر کیا ہے؟ تو خدا کریم فرماتا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ۔ یہ تھوڑا سا دھیان سے رکھا ہوا جملہ اجرہم، یہاں یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ فَلَهُمْ أَجْرٌ، جیسے بہت ساری آیات میں خدا کریم یوں ہی کہتا ہے فَلَهُمْ أَجْرٌ، ان کے لیے ہوگا ایک اجر، لیکن یہاں ہم کہا ہے اجرہم، یعنی جو ان کے والا اجر بنتا ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے کام کی نوعیت کے مطابق اجر مختلف ہوگا، سرن والے کا، علانیتاً والے کا، یعنی اس کے کاموں میں فرق ہوگا، پھر یہ ہے کہ مقداروں میں فرق ہوگا، خلوص میں فرق ہوگا، اور جتنے بھی پس اجر صرف مطلقاً نہیں ہے، نکرہ کے طور پر نہیں ہے کہ کوئی اجر ملے گا، نہیں، وہ اجر جو انہی کا بنتا ہے، انہی کا۔ اجرہم عند ربہم کے بھی عرض کیا ہے، عند ربہم یعنی خدا کریم اتنی خاصیت دے رہا ہے اور اتنا اہمیت دیتا ہے اس بندے کو جو انفاق کرتا ہے اور للہ انفاق کرتا ہے، فی سبیل اللہ کرتا ہے، کہ خود اپنے ہاں اس کو اجر دیتا ہے، اپنے ہاں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ علی ربہم، اجرہم علی ربہم، یہ آیات کا، بعض آیات کا انداز اس طرح ہے کہ ان کا اجر اللہ پر ہے، یا یہ ہے کہ اجر اللہ ان کو اجر دے گا، لیکن یہاں ہے کہ عند ربہم، اس کا مطلب ہے کہ خدا کریم ان کو اپنے دربار میں، اپنے جیسے وَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، اس کا مطلب ہے کہ وہ خاص قسم کی کوئی مقام ہے جس میں قرب اور زیادہ ہوتا ہے، اور اتنا قرب ہے کہ خدا کریم اس کو یہ کہہ کر بیان کر رہا ہے کہ عند ربہم ہے، وہ لیول اس لیول کی ہے کہ اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ عند ربہم، یعنی خدا کے ہاں۔ جیسے آپ کو ایک بندہ کوئی دعوت دیتا ہے تو آپ کے لیے کھانے کا انتظام کر کے آپ کو پیش کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ ان کے بندے آپ کے سامنے کھانا پیش کر دیتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، وہ دعوت دیتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ خود بیٹھ کر وہاں اپنے ہاں ہی خاص جگہ پہ وہ خود بھی کھاتے ہیں اور آپ کو کھلاتے ہیں، اس طرح یہ عندہ کی بات ہوتی ہے، اور یہ زیادہ احترام والی بات ہے۔ خدا کریم اس آیت کے ذریعے، ان جملے کے ذریعے یہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کا احترام ذرا زیادہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے، یہ جملہ بہت ساری جگہوں پہ قرآن میں ذکر ہوتا ہے، تو یہ جملہ ہر جگہ اپنا معنی مختلف دیتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، آیت کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے یا جو اس آیت میں بیان شدہ مطلب ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ خوف علیہم کا مطلب دنیا اور آخرت میں خوف، لا خوفن کیونکہ نکرہ کہا، اس کا مطلب ہے کہ کسی قسم کا خوف نہیں ہے، جس کو خوف کہتے ہیں وہ نہیں ہوگا۔ بس خوف کیا ہوتا ہے؟ جب انسان انفاق کرتا ہے تو اس میں خوف کیا ہوتا ہے اور اس میں حزن کیا ہوتا ہے؟ جب انفاق کرتا ہے انسان تو اس میں خوف یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس پھر مال کم ہو جائے گا، انسان خود جو ہے وہ دست نگر ہو جائے گا، خود فقیر ہو جائے گا، خود تو ہی دست ہو جائے گا، مشکل میں پڑ جائے گا، یہ خوف فوراً آتا ہے، یا اس کے پیسے ختم ہو جائیں گے۔
تو خدا کریم فرماتا ہے کہ یہ خوف ذہن سے نکال دے، لا خوف۔ دوسرا خوف جو اس حوالے سے ہو سکتا ہے، جب انسان کچھ چیز دیتا ہے تو اس کو یہ سرن مثلا دے دیا ہے تو خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں اب ہم نے تو دے دیا، آگے کہیں اس کا پتہ بھی چلا ہے یا نہیں چلا ہے۔ توکل علی اللہ کی وہ لیول نہیں ہوتی ہے، وہ سطح نہیں ہوتی ہے، تو انسان کو یہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں اجر ملے گا یا نہیں ملے گا، کیا ہوگا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا ہے۔ حتیٰ یہ جن کو دیا ہے ان کو بھی پتہ نہیں چلا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ایک اچھائی کی ہے، یہ جو ان کے ساتھ اچھائی ہوئی ہے یہ ہماری وجہ سے ہے، پتہ آتا ان کو یہ بھی نہیں چلا ہے کہ یہ اچھائی ان کے ساتھ ہوئی ہے، تب ان کا کام آگے چلا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ خود سے ہی یہ کام ہو گیا۔ مثلا وہ کسی چیز کو سفر کے لیے جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، جا رہے تھے، ان کو مل نہیں رہی تھی کوئی چیز۔ فرض کریں کہ آپ نے بغیر ان کو بتائے کہ کسی گاڑی کا انتظام کر کے ان کے راستے میں بھیج دی کہ ان کو اٹھا کے، اگر وہ چاہیں تو ان کو اٹھا کے لے جائیں اور اپنے مقصد پر پہنچا دیں، اور بالکل بھی بتایا نہیں ہے کہ یہ ایسے اتفاقیہ نہیں ہوا ہے کہ بھائی کوئی گاڑی آ گئی ہے اور آپ ساتھ بیٹھ گئے اور چلا گیا ہے، بلکہ کیا ہوا ہے، آپ چاہے انتظار میں کھڑے تھے، کسی نے آپ کو آفر کی ہے تو آپ ممکن ہے کہ یہ سمجھ کر کہ یہ تو ایسے ایک جانے والا گزرنے والا بندہ تھا جس نے ہمیں ساتھ بٹھا لیا ہے، جس نے آپ کے لیے یہ انتظام کیا ہے، وہ ممکن ہے کہ اس کے ذہن میں ہے کہ ان کو بتایا نہیں گیا ہے، پتہ نہیں ہے، وہ تو یہی سمجھیں گے کہ کیا ہے کہ ایک آیا تھا کوئی بندہ جا رہا تھا، بڑی اس کی مہربانی، اس نے ہمیں اپنے ساتھ بٹھا لیا، جبکہ کسی نے یہ باقاعدہ کام کیا تھا، کسی نے باقاعدہ اس کو بھیجا تھا۔ تو یہاں خوف یہ ہوتا ہے کہ جب یہ چیز پتہ ہی کہیں نہیں چلی ہے، معروف ہی نہیں ہوئے، سب کو پتہ نہیں چلا، اس بندے کو بھی پتہ نہیں چلا ہے کہ یہ اچھائی ہوئی ہے، تو آیا ہمارا اجر جو ہے وہ محفوظ ہے نہیں ہے، اجر ملے گا نہیں ملے گا۔ تو خدا کریم فرماتا ہے کہ لا خوف علیہم، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے۔ اب پھر یہ کہ لا خوف علیہم، اچھا ولا ہم یحزنون بھی اسی ضمن میں ہی ہے کہ حزن کیا ہوتا ہے، پہلے وہ بتا دیتے ہیں، پھر اس جملے کے جو خبریہ اور انشائیہ طرز ہے اس پہ بات کروں گا۔ یہ ولا ہم یحزنون، حزن کس بات کا ہوتا ہے؟ جب انسان انفاق کرتا ہے تو حزن کس بات کا ہوتا ہے؟ یہاں خدا کریم یہ بتا رہا ہے کہ جب آپ انفاق کرتے ہیں تو وہ حزن جو اگر انفاق نہ کرتے تو ہونا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ کیا حزن ہو سکتا تھا؟ وہ جو پیچھے اشارہ کیا تھا کہ یوم یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاع، وہ تو ٹوٹل حزن ہی حزن ہے کہ انسان کے ہاتھ سے تمام اس کی جو اسباب ہیں وہ ہاتھ سے چھن جاتے ہیں اور آدمی کر بھی کچھ نہیں سکتا ہے۔ ہر چیز جو موجود ہوتی ہے استفادہ نہیں کیا ہوتا ہے، آدمی کے ہاتھ سے چھن جاتی ہے، واپس لے لی جاتی ہے، یہ حزن ہوتا ہے۔ لیکن خدا کریم فرما رہا ہے کہ جو بندے انفاق کر جاتے ہیں ان کو یہ حزن بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کی جو کیا ہوا انفاق وہ انہی کے فائدے کے لیے آگے موجود ہے، ادھر بھی ان کے لیے خوف نہیں ہے اور وہ انفاق ضائع نہیں ہوا ہے، وہ جو چیز تھی آج بھی ان کے ساتھ ہے، بس حزن اس حوالے سے نہیں۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جملہ تو خبریہ ہے، ظاہراً جملہ خبریہ ہے کہ نہیں ہوگا خوف، نہیں ہے خوف، لا خوف علیہم، دیکھیں جملے کی بناوٹ اس حوالے سے بھی دیکھیں، پھر اس پر بھی میں بات کرتا ہوں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ لا خوف، کہ
ان کو خوف نہیں ہے. یہ جملہ اسمیہ ہے لا خوف علیہم، لیکن دوسرا جو جملہ ہے ولا ہم یحزنون، اس میں فعل استعمال کیا ہے، اس میں فعل استعمال نہیں کیا ہے. یہ لا خوف علیہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز بالکل بھی اس میں نہیں ہے، ہونی ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہوگا. یحزنون کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک عارضی کیفیت ان پر پیدا ہونی ہے وہ نہیں ہونی. یعنی حزن ہو سکتا ہے، حزن آنے کا اس کا چانس ہے، اس کا ایک صورتحال ہے کہ وہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہوگا. اور جملہ جو ہے یہ خبریہ ہے. دونوں معنی آپ لے سکتے ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ خدا کریم یہ خبر دے رہا ہے کہ انفاق کرنے والے، حقیقت یہ ہے کہ تمہیں خوف نہیں ہوگا، حزن بھی تم نہیں مناؤ گے، یعنی تمہیں پریشانی، ذہنی غم بھی نہیں ہوگا. لیکن جملہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے. جملہ انشائیہ کیا ہے؟ جملہ انشائیہ یہ ہوگا کہ خدا کریم اس کو تکوینی طور پر بتا رہا ہے کہ میرا حکم ہے کائنات کو، اس دنیا کو، اس ساری مخلوقات کو، میری مخلوقات کو، کہ اب آپ کو خوف اور حزن نہیں ہونا ہے. اگر خبریہ ہو تو بیان حقیقت ہے، اگر انشائیہ اس کا معنی کریں تو اس کا یہ ہوگا کہ اب خدا کریم اس کو ایک انشاء کے طور پر، ایک اعلان کے طور پر، ایک حکم کے طور پر فرما رہا ہے کہ میں نے اعلان کر دیا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہیں ہونا ہے ان کو کوئی خوف اور کوئی حزن. یہاں تقریباً یہ آیت مکمل ہے، تو ایک دفعہ ترجمہ اس کا مکمل کر دیتا ہوں. الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار، جو انفاق کرتے ہیں اپنے اموال لیل کو اور نہار کو، دن میں رات میں، سرًا وعلانیتاً. یہ جو واو لگی ہوئی ہے اس میں بھی ایک معنی ہے. یہاں نہ کہا ہے باللیل او النہار، اور نہ ہی ادھر کہا ہے سرًا او علانیت. حالانکہ اگر ہم وہ معنی کریں جو کہ بھائی دن کو یا رات کو، یا جیسے کہ عام طور پر یہ سمجھا جائے کہ دن کو آپ کریں یا رات کو، یا چھپا کر کریں، یا جو ہے وہ پوشیدہ کریں، یا سامنے انفاق کریں. یا کا معنی رکھا جاتا ہے جب ترجمہ کیا جاتا ہے. انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہے، لیکن یہاں خدا کریم واو لگا کر یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ یا نہیں ہے کہ آپ دن کو کرتے ہیں یا رات کو کرتے ہیں، پوشیدہ کرتے ہیں یا سامنے کرتے ہیں. نہیں، خدا کریم فرما رہا ہے کہ اس عمل کو دونوں میں آپ انجام دیں. باللیل والنہار، رات کو بھی دیں، دن کو بھی دیں. یعنی یہ جو ہر ٹائم آپ دینے کی کوشش کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ سرًا وعلانیتاً، او علانیتاً نہیں ہے، یعنی آپ سرً دیں، علانیتاً بھی دیں، یعنی جو بھی آپ کے پاس ممکنہ صورتحال ہے دیں. اللہ وبرکاتہ.